آج ہم جس دستاویز اور نظام پر بات کرنے والے ہیں نا، وہ دراصل پنجاب کی زمین کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ صحیح بات ہے۔ یعنی زمین کی ملکیت ہو، خرید و فروخت یا پھر کچہریوں کے چکر، یہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے صدیوں سے ہمارے معاشرے کا تانا بانا بن رکھا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم پنجاب لینڈ ریونیو لاز یعنی زمینی معاملات اور ٹیکس کے قوانین میں جو 2026 میں تاریخی ترامیم آنے والی ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے۔ ہاں، اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ آج کی یہ ساری معلومات آفیشیل گیزٹ نوٹیفیکیشنز پر مبنی ہیں، جن میں آرڈیننسز 2026 اور ایکٹ 2025 کی تفصیلات شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قانون میں تجویز کردہ ترامیم کے جو اصل دستاویزات ہیں اور ان پر آنے والی حالیہ خبروں کی رپورٹس کو بھی ہم نے شامل کیا ہے۔ صحیح، تو ہمارا بنیادی مقصد اس ساری معلومات کو جمع کر کے یہ سمجھنا ہے کہ صدیوں پرانا کاغذوں پر چلنے والا نظام کس طرح مکمل ڈیجیٹل ہو رہا ہے، اور اس نظام کا حصہ بننے والے کسی بھی عام فرد کے لیے ان تبدیلیوں کے اصل معنی کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف چند قانونی شکوں کی تبدیلی نہیں لگ رہی۔ نہیں، یہ تو ایک پورے نظام کی کایا پلٹنے جیسا ہے، اور اس موضوع کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمارا زمینی نظام بنیادی طور پر برطانوی دور کا بنایا ہوا تھا، کولونیل ایرا کا۔ جی، صدیوں سے یہ نظام کاغذی دستاویزات، بھاری بھرکم بسن، لاتے کے کپڑوں پر بنے نقشوں اور طویل عمل درآمد پر مبنی رہا، جس میں شفافیت کی شدید کمی تھی۔ شدید کمی تھی۔ زمین کے مالکان اپنے ہی حق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے۔ زمانہ تیزی سے آگے بڑھ گیا تھا، لیکن ہمارا زمینی قانون وہیں 19ویں صدی میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ نئی ترامیم دراصل اسی زنگالود نظام میں جدیدیت لانے کی کوشش ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دستاویزات کو پڑھتے ہوئے جو سب سے بڑی تبدیلی مجھے نظر آئی وہ اس نظام کا مکمل ڈیجیٹل انقلاب ہے۔ قانون میں اب باقاعدہ ڈیجیٹل کیڈاسٹر اور پارسل جیسی اصطلاحات شامل کی گئی ہیں۔ عام لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل لفظ ہیں یہ کیڈاسٹر۔ ہاں، مطلب ڈیجیٹل کیڈاسٹر کا آسان الفاظ میں سیدھا سا مطلب ہے زمین کے نقشوں اور ملکیت کا ایک مکمل الیکٹرانک ریکارڈ۔ اور اس میں جو لفظ پارسل استعمال ہوا ہے نا، اس کا مطلب زمین کے ہر ٹکڑے کا ایک منفرد آئی ڈی نمبر ہے، یونیک آئیڈینٹیفیکیشن نمبر۔ اگر میں اس کو عام زندگی سے جوڑوں تو یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے گاڑی کا چیسی نمبر یا کسی انسان کا شناختی کارڈ نمبر ہوتا ہے۔ زمین کی اب ڈیجیٹل شناخت ہوگی۔ یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل شناخت اور جدیدیت کے آنے سے ان روایتوں کا خاتمہ تعلق ہو گیا ہے جو صدیوں سے رائج تھے۔ مثال کے طور پر قانون کے سیکشن 26 میں اعلان کرنے یا منادی کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ صدیوں سے چلا آ رہا ڈھول بجانے یعنی بیٹ آف ڈرم کا رواجی طریقہ اب قانونی طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، ڈھول بجانے والا نظامی ختم؟ بالکل، پہلے زمین کے معاملات میں گاؤں میں ڈھول بجا کر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا تھا اور اعلان ہوتا تھا۔ اب قانون نے اسے منسوخ کر دیا ہے۔ اب اعلانات اور نوٹسز الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے بھیجے جائیں گے، جیسے ایس ایم ایس یا ای میل۔ عام آدمی کی ضرور جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ ایس ایم ایس اور ای میل زیادہ قابل اعتبار ہے۔ صحیح کہا۔ اور ویسے بات صرف اعلانات تک محدود نہیں۔ ان دستاویزات کو پڑھتے ہوئے ایک اور دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ اب ریونیو آفیسرز کے سامنے پیشی کے لیے لوگوں کو اپنا وقت نکال کر کچہریوں کے چکر لگانا اور لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا ضروری نہیں رہا۔ ہاں، اب الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی پیشی قانونی طور پر منظور شدہ ہے۔ یہاں تک کہ ڈیجیٹلی سائنڈ زمینی ریکارڈز اور کورٹس کے آرڈرز کو مکمل قانونی حیثیت دے دی گئی ہے۔ یعنی کمپیوٹر کی اسکرین پر موجود ایک ڈیجیٹل دستخط شدہ دستاویز کورٹ میں اتنی ہی طاقتور ہوگی جتنی پہلے وقتوں میں کاغذ پر لگی سرکاری مہر ہوتی تھی۔ اور اس ڈیجیٹل انقلاب کے ساتھ ساتھ قانون کی بھاشا میں موجود پرانے ابہام کو بھی ٹھیک کیا گیا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، پنجاب کی حدودی بندی کے حوالے سے پرانے قانون کے آغاز میں ہمیشہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ قانون ٹرائبل ایریاز کے علاوہ پورے پنجاب پر لاگو ہوگا۔ ایکسپٹ ٹرائبل ایریا۔ جی ہاں، نئے ترامیم میں
ایکسپٹ ٹرائبل ایریاز کے الفاظ کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا ہے، اچھا، کیونکہ 1950 میں ہی ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے جو بلوچ علاقے تھے وہ باقاعدہ پنجاب میں شامل ہو گئے تھے، لیکن قانون کی کتابوں میں وہ پرانے الفاظ اب تک چل رہے تھے۔ اب ان کو صاف کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ پورے پنجاب پر بالکل ایک ہی جدید قانون لاگو ہوگا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، وہ کیوں؟ کیونکہ ڈیجیٹل ریکارڈز تو ٹھیک ہیں، لیکن اس سب میں اس شخص کا کیا بنے گا جو صدیوں سے اس نظام کا بادشاہ تھا، یعنی پٹواری؟ اچھا ہاں، پٹواری کا کردار۔ زمینی قوانین کی بات ہو اور پٹواری کا ذکر نہ ہو، یہ تو ناممکن ہے نا؟ دستاویزات کے مطابق نئے قوانین کے تحت پٹواری کے اختیارات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کسی سیزمک شفٹ سے کم نہیں۔ واقعی ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اب پٹواری صرف اور صرف وراثتی انتقال یعنی انہیریٹنس میوٹیشنز کا ریکارڈ درج کرے گا، باقی تمام معاملات اس کے دائرے اختیار سے مکمل طور پر نکال لیے گئے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ معاشرے کے طاقت کے توازن میں ایک بہت بڑا شفٹ ہے۔ صدیوں سے پٹواری کا کردار اس لیے طاقتور تھا کیونکہ زمین کی خرید و فروخت، ہبہ، راہن، ہر چیز اس کے کاغذی رجسٹر کی محتاج تھی۔ وہ جب چاہتا ریکارڈ میں رد و بدل کر سکتا تھا۔ بالکل، لیکن اب قانون کے تحت وراثت کے علاوہ باقی تمام زمینی انتقالات براہ راست اراضی ریکارڈ سینٹرز کے ذریعے ہوں گے اور ان کا ای رجسٹریشن سسٹم لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ وراثتی انتقال اب بھی پٹواری کے پاس کیوں رکھا گیا ہے؟ اسے بھی اراضی ریکارڈ سینٹر کیوں نہیں بھیج دیا گیا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ لیکن وراثتی معاملات میں خاندانوں کا شجرہ نسب یعنی فیملی ٹری دیکھنا ہوتا ہے۔ کون فرد فوت ہوا، اس کے کتنے وارثان ہیں، ان سب چیزوں کی تصدیق کے لیے گراؤنڈ پر کسی ایسی اتھارٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو مقامی لوگوں اور ان کے خاندانی پس منظر کو جانتی ہو۔ اچھا، یعنی مقامی نالج ضروری ہے وہاں؟ جی، اس مقصد کے لیے پٹواری اور لمبردار کا کردار ضروری ہے، لیکن باقی تمام کمرشل یا خرید و فروخت کے معاملات میں اس نالج کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے انہیں اراضی سینٹر پر شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ رشوت ستانی اور ریکارڈ میں ہیرا پھیری کا خاتمہ ہو سکے۔ یہ واقعی ایک لاجیکل وجہ ہے، اور دستاویزات میں ایک اور واضح شق موجود ہے جو ہیرا پھیری کو روکتی ہے۔ کون سی شق؟ نئے قانون کے تحت اب اگر کوئی رجسٹرڈ دستاویز پہلے سے موجود ہے تو انتقال اور قبضے کی منتقلی میں اس دستاویز کو قانونی فوقیت یعنی پریسیڈنس حاصل ہوگی۔ ہاں، پہلے لوگ فراڈ کر کے پچھلی تاریخوں میں جا کر ریکارڈ تبدیل کروا لیتے تھے اور اصلی خریدار کیس لڑتا رہتا تھا۔ اب ای رجسٹریشن اور ڈیجیٹل کیڈسٹر آپس میں جڑ چکے ہیں۔ جب زمین کا ہر ٹکڑا ڈیجیٹل ہوگا اور اس کی خرید و فروخت ٹائم سٹیمپ کے ساتھ رجسٹر ہوگی تو بیک ڈیٹنگ کرنا لگ بھگ ناممکن ہو جائے گا۔ درست، اور ریاست صرف ڈیجیٹل نظام پر انحصار نہیں کر رہی بلکہ اس نظام کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سزاؤں اور جرمانوں کا نظام بھی انتہائی سخت کر دیا گیا ہے۔ یہ جرمانے واقعی غور طلب ہیں۔ 10 لاکھ روپے جرمانہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عام فرد کیسے ادا کرے گا؟ وہی نا۔ ہاں، میں ان تبدیلیوں کے اعداد و شمار پر تجزیہ کر رہی تھی۔ پہلے جو جرمانے تھے وہ ایسے تھے جیسے مذاق ہو رہا ہو۔ اگر کوئی شخص سمنس پر حاضر نہیں ہوتا تھا تو جرمانہ صرف 500 روپے تھا، جسے آپ بڑھا کر سیدھا 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ صحیح، اور اس سے بھی بڑی بات جس پر میں تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ کا کردار ادا کرنا چاہوں گی، زمینی پیمائش کے نشانات یعنی سروے مارکس کو جان بوجھ کر خراب کرنے پر جرمانہ 500 روپے سے بڑھا کر سیدھا 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ 10 لاکھ روپے، بالکل۔ اتنا بھاری جرمانہ صرف ایک پتھر یا نشان ہٹانے پر؟ اچھا، اس 10 لاکھ کے پیچھے ایک بہت بڑی اور ٹیکنیکل وجہ ہے جو دستاویزات میں واضح کی گئی ہے۔ آج کل زمین کی پیمائش صرف فیٹ اور انچ کے پرانے فیتوں یا زنجیروں سے نہیں ہو رہی۔ اچھا، PULC پروجیکٹ کے تحت ایک جدید جیوڈیٹک نیٹ ورک بچھایا گیا ہے۔ اگر میں یہاں روک کر اسے تھوڑا آسان الفاظ میں بیان کروں تو کیا جیوڈیٹک نیٹ ورک کا مطلب زمین کی پیمائش کے لیے ایک انتہائی جدید GPS اور سیٹلائٹ سسٹم ہے؟ بالکل صحیح۔ یہ نیٹ ورک سیٹلائٹ اور جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے، اور جو نشانات زمین پر لگائے گئے ہیں وہ عام پتھر نہیں ہیں۔ ان میں انتہائی قیمتی آلات اور سینسرز لگائے گئے ہیں تاکہ پیمائش ملی میٹر تک ٹھیک ہو۔ اچھا، مطلب وہ پورا ایک ٹیک انفراسٹرکچر ہے۔ ہاں،
اور اگر کوئی شخص اپنے فائدے کے لیے ان نشانات کو اکھاڑتا ہے تو وہ دراصل کروڑوں روپے کے سرکاری اور ڈیجیٹل نیٹ ورک کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ 10 لاکھ کا جرمانہ صرف ایک سزا نہیں بلکہ ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ یعنی روک تھام کا ذریعہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ 10 لاکھ کا جرمانہ کیوں رکھا گیا ہے، اور اس جرمانے کے ساتھ ساتھ قبضہ مافیا کے خلاف بھی بہت کڑی نظر رکھی گئی ہے۔ شاملات پر قبضے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ 500 روپے تھا، اس کو بڑھا کر 1 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اگر قبضہ برقرار رہتا ہے تو اس پر 10,000 روپے یومیہ یعنی ڈیلی جرمانہ عائد ہوگا۔ جب تک قبضہ نہیں چھوڑے گا میٹر چلتا رہے گا۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ ایک مکمل نیا آرڈیننس بھی متعارف کروایا گیا ہے، پروٹیکشن آف اونرشپ آرڈیننس 2026۔ حکومت پراپرٹی رائٹس کو بچانے کے لیے اب اس حد تک سنجیدہ ہے کہ غیر قانونی قبضے کی سزا 5 سے 10 سال قید اور 1 کروڑ روپے تک جرمانہ مقرر کی گئی ہے۔ زمین پر قبضہ کرنا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے نا۔ قبضہ مافیا عموماً طور پر کمزور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتا تھا اور پھر سالہ سال لیٹیگیشن چلتی تھی۔ یہ آرڈیننس اس پریکٹس کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش ہے۔ لیکن اس آرڈیننس میں ایک اور دلچسپ چیز ہے۔ اکثر لوگ دوسروں کو پھنسانے یا تنگ کرنے کے لیے جھوٹی اپلیکیشنز دے دیتے تھے۔ نئے قانون کے تحت جھوٹی شکایت کرنے والوں کے لیے بھی 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 5 سال قید کی سزا ہے۔ یہ بہت ضروری تھا۔ جسٹس سسٹم کا سب سے بڑا مسئلہ ہی فیک لیٹیگیشن یعنی جھوٹے مقدمات ہیں۔ یہ سزا عدالتوں اور ٹریبیونلز کا قیمتی وقت بچائے گی۔ اب فیک لیٹیگیشن سے آگے بڑھتے ہیں ایک ایسے مسئلے کی طرف جس نے نہ جانے کتنے خاندان تباہ کیے ہیں، زمین کا بٹوارہ، جسے قانونی زبان میں پارٹیشن کہتے ہیں۔ بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہے یہ۔ مثال لے لیں 2 بھائیوں کی جن کی ایک مالکہ زمین پر سالوں سے لڑائی چل رہی ہے۔ پہلے وہ تقسیم کے لیے کچہری کے چکر کاٹتے تھے، 10 سال گزر جاتے تھے پر زمین تقسیم نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اب دستاویزات بتاتی ہیں کہ اس قانون نے پارٹیشن کے معاملات کو پوری طرح سٹرکٹ ٹائم لائنز کا پابند کر دیا ہے۔ صحیح۔ نئے قانون کے تحت ریونیو آفیسر پابند ہے کہ پارٹیشن کا کیس صرف اور صرف 60 دن کے اندر فیصلہ کر کے آرڈر اور انسٹرومنٹ آف پارٹیشن ایک ساتھ جاری کرے۔ یہ 60 دن کی پابندی واقعی انقلابی ہے۔ اور آپ نے لفظ انسٹرومنٹ آف پارٹیشن استعمال کیا نا، عام لفظوں میں سمجھایا جائے تو یہ وہ حتمی قانونی حکم نامہ اور دستاویز ہے جو واضح طور پر بتاتی ہے کہ زمین کا فلاں حصہ فلاں شخص کا ہے۔ اور اس قانون میں اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کا بڑا زبردست پہلو رکھا گیا ہے۔ اگر ریونیو آفیسر 60 دن میں فیصلہ نہیں کرتا تو کیس خود بخود سب ڈویژن کلیکٹر کے پاس چلا جائے گا۔ یعنی آفیسر کے پاس اب فائل دبا کر بیٹھنے کا اختیار نہیں رہا۔ اور اس میں مزید یہ لکھا ہے کہ تاخیر کرنے والے اس آفیسر کے خلاف اناضبطی کارروائی یعنی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوں گی۔ اب ان کی کرسی پر تلوان لٹک رہی ہے۔ زبردست۔ اسی طرح قانون میں نجی بنٹوارے یعنی پرائیویٹ پارٹیشن کو بھی بہت آسان بنا دیا گیا ہے۔ اگر قانونی وارثان آپسی رضامندی سے اپنی زمین تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ آسانی سے اپنی اسکیم جمع کروا سکتے ہیں۔ مقصد صاف ہے کہ لوگوں کے آپسی معاملات جلدی حل ہوں اور کورٹ کچہری کے چکر کم سے کم ہوں۔ ویسے کورٹ کچہریوں کا ذکر ہو تو اپیلز کا نظام یاد آ جاتا ہے۔ وہ تو لوگوں کو رلانے والا نظام تھا۔ کیس اوپر سے نیچے پنگ پونگ بال کی طرح گھومتا رہتا تھا۔ لیکن اب عدالتی نظام میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اپیلز ریویو اور ریویژن کی مدت اب 90 دن سے کم کر کے ہر سطح پر سٹرکٹلی 30 دن کر دی گئی ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ریمانڈ کرنے کا اختیار اب انتہائی محدود کر دیا گیا ہے۔ پہلے اپیلز میں یہی ہوتا تھا کہ کیس اوپر جاتا تھا، جج ٹیکنیکل بنیاد پر کہتا تھا کہ نچلی عدالت دوبارہ سنے اور کیس پھر زیرو سے شروع ہو جاتا تھا۔ کورٹ آف ریونیو کے پاس رہ گیا ہے۔ نچلی سطحیں ریمانڈ نہیں کر سکتی، انہیں کیس کو میرٹ پر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا۔ یہ عام فرد کے لیے بہت بڑی راحت کی بات ہے۔ اور جہاں تک ہم نے قبضہ مافیا کی پہلے بات کی تھی، ان کے خلاف شکایتوں کے لیے اب ایک نئی اسکروٹنی کمیٹی اور ٹرائیبیونلز بنائے گئے ہیں۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی میں ڈی سی، ڈی پی او، پولیس اور ریونیو آفیسرز شامل ہیں۔ حاضر سروس ججز پر مشتمل ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں جو 30 دن کے اندر فیصلہ کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن مجھے یہاں ایک چیز سمجھ نہیں آئی، زمینی معاملات کی کمیٹی میں پولیس یعنی ڈی پی او اور ایس ٹی پی او کا کیا کام؟ یہ سوال بالکل بجا ہے اور اس کی وجہ بہت عملی ہے۔
زمینی تنازعات اور قبضہ مافیا کے معاملات اکثر لا اینڈ آرڈر یعنی امن و امان کا مسئلہ بن جاتے ہیں۔ سری پہلے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز میں صرف ریونیو یا عام انتظامیہ کے لوگ ہوتے تھے جن کے پاس فورس نہیں ہوتی تھی۔ ڈی پی او اور پولیس کو شامل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فزیکل لا انفورسمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ وہاں موجود ہوں، تاکہ قبضہ گیر کو بھاگنے کا یا گنڈا گردی کرنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ بالکل۔ اور دھیان رہے، سول کورٹس کے اختیارات کو ان معاملات میں واضح طور پر محدود کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ فوراً سول کورٹ بھاگ کر سٹے آرڈر نہیں لے سکیں گے۔ اب صرف ریونیو کورٹس اور ٹریبیونلز ان معاملات کو تیزی سے نپٹا سکیں گے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس ساری بحث کا نچوڑ نکالوں تو بات یہاں آ کر رکتی ہے کہ صدیوں پرانا کاغذوں، پٹواریوں کے موڈ اور لمبی تاریخوں پر مبنی نظام اب مکمل طور پر ختم ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ ایک تیز، ڈیجیٹل، اسٹرکٹ ٹائم لائنز اور کڑی سزاؤں والا نظام لے رہا ہے۔ ایک عام انسان جسے پہلے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کی زمین کہاں شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم، اب اس کی ملکیت یونیک پارسل آئی ڈیز کے ذریعے محفوظ ہو رہی ہے۔ اگر ہم ان تمام تبدیلیوں کو عام فرد کے تناظر میں دیکھیں تو زمین خریدنے، وراثت میں لینے یا صرف اپنے حقوق کے تحفظ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ آگاہی ضروری ہے۔ یہ قوانین زمینی ملکیت اور معاشرے میں طاقت کے توازن کو بنیادی طور پر بدل رہے ہیں۔ یہ نئے قوانین واقعی عام فرد کی زندگی کو آسان بناتے ہیں۔ واقعی، اور اس ساری ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے بارے میں آپ کا آخری خیال کیا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، جب پنجاب کی تمام زمین کا ڈیٹا مکمل طور پر ڈیجیٹل ہو جائے گا اور ہر زمین کا ٹکڑا اپنی ایک یونیک پارسل آئی ڈی کے ساتھ کلاؤڈ پر موجود ہوگا، تو کیا مستقبل میں اس ڈیجیٹل کیڈاسٹر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے ساتھ جوڑا جا سکے گا؟ واو! کیا ہم اس وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں اے آئی آنے والے سالوں میں خود بخود پراپرٹی کی قیمتوں کی پیشگوئی کرے گی، یا دو مختلف نقشوں کو دیکھ کر حدود بندی کے تنازعات خود ہی حل کر دے گی؟ یا شاید آنے والے وقتوں میں پارٹیشن کے لیے کسی انسانی ریونیو آفیسر کی ضرورت ہی نہ رہے اور اے آئی پورے خاندان کا شجرہ دیکھ کر فیصلے 60 دن کے بجائے 60 سیکنڈز میں کر دے۔ بالکل، یہ ایک ایسی بات ہے جس پر مستقبل کی سوچ رکھنے والوں کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ انسانی ہیرا پھیری کی گنجائش کمپلیٹلی زیرو ہو سکتی ہے۔ یہ سچ میں دماغ کو چکر دینے والی سوچ ہے۔ اسی آخری اور دلچسپ سوال کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس تحقیق اور گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے ان نئے قوانین اور زمینی نظام کے اس تفصیلی جائزے سے معلومات میں واضح اضافہ ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔